الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ام ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری یا الہی کن مناجا ہم بفضل خود قبول ہم بصدقہ اولیاء خاندان صابری میں کر قبول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقائی نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کی ذات کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے اور آپ کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب العالمین کی ذات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 1 سورت نمبر بھی 1 سورت فاتحہ شریف سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے آغاز میں ہی ارشاد فرما دیا، یہ جو سورت ہے سورت فاتحہ شریف مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا ایک رکوع ہے اور 7 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ فاتحہ سورت ایسی سورت ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا الحمد، فرمایا تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریف کی جائے اللہ رب العالمین کی ذات کی وہ کم ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات نے بنایا ہے، 7 آسمان اللہ رب العالمین کی ذات نے بغیر ستون کے بنائے ہیں، یہ 7 زمینیں خالق و مولا
نے بنائی ہیں، اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نے پہاڑ رکھے ہیں جو اس زمین کی کھیلیں اور میخی ہیں۔ اس زمین میں سے سبزہ اگانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ الغرض جو کچھ اللہ رب العالمین کی ذات نے بنایا ہے وہ تعریف کے لائق ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی تعریف ہے۔ قرآن کریم کے آغاز میں خالق و مولا نے فرمایا الحمد، تمام تعریفیں للہ، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، جو رب ہے سب کو پالنے والا، جو رب ہے سب کو رزق عطا کرنے والا، جو رب ہے اولاد عطا کرنے والا۔ یہاں پر میرے بھائیو ایک نقطہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور رب العالمین کی ذات صرف اور صرف دو کام کرتے ہیں۔ اللہ یا تو اپنے نبی پر درود پاک بھیج رہے ہیں یا نبی کے دشمنوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ باقی آگے رب العالمین کی ذات نے فرما دیا رب العالمین، پالنے والی ذات فقط رب العالمین کی ذات، اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات، لیکن اس نے آگے ڈیوٹی فرشتوں کی لگا رکھی ہے۔ فرشتے رزق دے رہے ہیں، فرشتے بارش برسا رہے ہیں، فرشتے آسمان کو تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا صرف حکم ہوتا ہے، میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے تو بند پتھر کے اندر بھی رزق پہنچ جاتا ہے۔ میرے رب کا ارشاد ہوتا ہے تو ہرنیوں کے سینگوں کے اوپر غار کے اندر بھی بندہ چھپا ہوا ہو وہاں بھی میرا رب رزق پہنچا دیتا ہے۔ 7 کمروں کے اندر بندہ بند بھی بیٹھا ہو، میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر بھی رزق پہنچ جاتا ہے۔ 18,000 اللہ رب العالمین کی ذات نے مخلوق بنائی ہے، سب مخلوق پر رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کو دی ہے۔ اللہ حکم ارشاد فرماتے ہیں اور فرشتے جاندار کا رزق اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمیں رب پالے گا بھی تب جب ہم اپنے رب کی تعریف کریں، جب ہم اپنے رب کی عبادت کریں، جب ہم اپنے رب کی فرما برداری میں رہیں گے، جب ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے، جب ہم اللہ رب العالمین کی تابع داری میں رہیں گے، انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کے آغاز میں اللہ نے فرما دیا اللہ کسی چیز سے ہمیں محروم نہیں رکھیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، یہ کام تم نے کرنا ہے پھر میرا رب کیا اجر دے گا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتنا رحم کرتا ہے، کتنیاں ہمارے اوپر وہ رب مہربانیاں فرماتا ہے۔ آؤ سنیے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب شریف میں لکھتے ہیں 1000 سال پہلے آپ فرماتے ہیں ایک تابعی بزرگ تھے جن کا نام ابو ادریس تھا۔
فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں بہت فاقے تھے، کچھ کھانے کے لیے بھی میسر نہ تھا۔ بیوی روزانہ کہتی کچھ کمائی کر کے لاؤ، گھر میں راشن نہیں ہے، حالات کمزور ہیں، بچے کھانے کے لیے مانگتے ہیں تو کچھ رزق نہیں ہے۔ روزانہ مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلتے، صبح سے لے کر شام تک مزدوری تلاش کرتے، لیکن مزدوری نہ ملتی۔ آخرکار ایک دن بیوی نے بڑے تانے دیے، بڑا برا بلا کہا، گھر سے دکھوں کے مارے، مصیبت سے مارے گھر سے نکلے، ایک رومال لے لیا، نہر فرات کے قریب آ گئے۔ کہتے ہیں کہ صبح جب گھر سے نکلا، صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری تلاش کی، لیکن مزدوری نہ ملی۔ نہر فرات کے قریب آیا، وضو کیا، تپتی ہوئی ریت، سورج بھی پوری تپش کے ساتھ آگ برسا رہا تھا، زمین بھی گرم تھی، گرم پانی سے وضو کیا، تپتی ہوئی زمین کے اوپر اپنا رومال بچھا لیا، اللہ کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیا، نماز ظہر ادا کی، ظہر سے لے کر عصر تک وہیں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی ذات کی تعریف بیان، اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین کی ذات کو یاد کیا، اس رب العالمین کی ذات کا ذکر کیا جو وحدہ لا شریک ذات ہے، گرے ازاری کی، عاجزی کی، انکساری کے اندر آنسو بہائے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اس رب العالمین کی بارگاہ میں جس نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ أَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو توبہ کا ارادہ آ جائے تو ادھر ادھر نہیں بھاگنا، پھر کیا کرنا ہے، میرے یار کے دروازے پر آنا ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس رسول کے دروازے پر آ کر اس کا وسیلہ ڈالنا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں، شرط یہ ہے کہ پہلے آنا میرے تیرے مصطفیٰ پر، میرے حبیب کے دروازے پر آنا ہے، جب میرے حبیب کے دروازے پر آؤ گے اس کا وسیلہ ڈال کر مانگو گے، جو کچھ مانگو گے عطا فرما دوں، اور توبہ کرو گے تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں۔ حضرت ابو ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظہر سے لے کر عصر تک اللہ رب العالمین کی بات، نماز عصر کا وقت ہوا، عصر پڑھی، دل میں خیال آیا کہ اب گھر کی طرف چلتا ہوں، کہتے ہیں میں نے اپنے رومال کے اندر نہ ریت ڈال دی، ایک گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، رومال کے اندر ریت اس لیے ڈالی کہ جب گھر کے قریب پہنچوں گا بچے دیکھیں گے یا بیوی کی نظر پڑے گی تو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ آج ہمارا باپ یا ہمارا شوہر آج کچھ نہ کچھ وزنی چیز اپنے رومال میں اٹھا کر لا رہے ہیں، آج ان کو مزدوری مل گئی ہے، یہ آج مزدوری کر کے کچھ پیسے کما کر راشن لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میں نے رومال کے اندر ریت ڈالی، نہر فرات سے چلتا چلتا میں اپنے گھر پہنچا، کہتے ہیں ابھی میں دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا، کہتے ہیں میں نے سلام بلایا اور وہ ریت والا رومال دروازے کے قریب رکھ دیا، تو میں نے ابھی کوئی اور بات بھی نہ کی تو میری بیوی کہتی ہے ابو ادریس ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو۔
کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جب میں گھر سے چلا تھا کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، یہ تو مجھے روزانہ تانے دیتی تھی، آج کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں ہاتھ منہ دھویا جب میں دسترخوان پر بیٹھا تو اس وقت کی جتنی نعمتیں تھی ساری کی ساری دسترخوان پر میسر تھی۔ یوں سمجھ لے کہ اچار تھا، سالن تھا، روٹی تھی، سلاد تھی۔ آج کی نعمتوں کے ساتھ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، 1000 سال پہلے یہ واقعہ داتا علی اجمیری نے لکھا ہے۔ اس وقت کی جتنی نعمتیں میسر تھی ساری کی ساری دسترخوان پر پڑی۔ حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میں نے کھانا کھانے سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، صبح تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، یہ آج کہاں سے آ گیا اتنا کھانا جو تو نے اتنا لذیذ اتنا خوشبودار کھانا تیار کیا ہے؟ سنیے میرے بھائیوں، بیوی بول کر کہتی ہے ابو ادریس، اللہ جانتا ہے کہ تو آج کس کریم کی مزدوری کے لیے گیا ہے، ایسے کریم کی مزدوری کے لیے تم گئے ہو، اس کی تو نے مزدوری کی ہے، اس نے گھر کے اندر راشن بھی بھیجا، اناج بھی بھیجا، گھی بھی بھیجا، آٹا بھی بھیجا، طرح طرح کی نعمتیں بھیجی، وہ ساری کی ساری میں نے بنائی، خود بھی کھائی، بچوں کو بھی کھلائی، آپ کے لیے بھی رکھی ہے، اور تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کریم نے تمہارے لیے پیغام بھی بھیجا ہے کہ جب ابو ادریس گھر میں آئے تو اس کو کہہ دینا جس کریم کی آج تم مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے، تمہارا کام ہے اس کریم کی مزدوری کرتے رہنا، اس کریم کا کام ہے تمہارے گھر کے اندر واپس جو ہے مزدوری دیتا رہے گا۔ اس کریم کا کام ہے تمہارے گھر کے اندر وہاں پر مزدوری بھیجے گا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مزدوری بھیجے گا، اتنی مزدوری بھیجے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم اس کریم کی مزدوری کرتے رہنا، جو قرآن کریم فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین جو مالک ہے سب جہان والا، الرحمن الرحیم، کتنا اپنے بندے پر وہ رحم فرماتا ہے، کتنا رحم فرماتا ہے۔ ابو ادریس ظہر سے لے کر عصر تک اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر اپنے رب کو روٹھے ہوئے کو منا رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں پتہ ہے کہ رب اپنے بندے کے کس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیں، حضور فرمایا جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو رب اپنے بندے کے سب سے زیادہ نیڑے ہوتا ہے۔ بندہ جو بھی پکار کر اپنے رب کو سناتا ہے، اللہ اپنے بندے کو پکار کو سناتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ تیرا تو رب تیرے ساتھ بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا کریم رب ہے، وہ ایسا رب ہے تیرے اوپر بڑی رحمتیں شفقتیں کرنے والا ہے۔ تم ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارو، وہ 70 مرتبہ تجھے آگے سے آواز دے کہتا ہے میرے بندے بتا تجھے کیا غرض ہے۔ آج انسان ہے جو اپنے رب کو پکارنے سے غافل ہے۔ حضرت ابو ادریس کی بیوی کہنے لگی، اللہ کے بندے آپ رومال کے اندر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو ادریس کے دل میں خیال ہے میں نے تو ریت ڈالی تھی وہاں سے، وہ رومال تو میں نے دروازے کے پاس رکھا تھا۔ جب آپ کی بیوی نے وہ رومال پکڑا، اس رومال کو کھولا، اس کے اندر ابو ادریس نے ریت ڈالی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔
کہتے ہیں کہ وہ ریت ریت نہ رہی، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات نے اس ریت کو سونا اور چاندی بنا دیا۔ یہ ہیں اپنے رب کو منانے والی نسل، یہ ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کی عبادت کرنے والی نسل۔ کسی شاعر نے کہا تھا اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کر لو۔ جب قرآن کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے گی، اللہ کے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر آ جائے گا، تو پھر اجر کیا ملے گا کہ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔